حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت دنیا میں اچھا حکمران کون ہے اور برا حکمران کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، میاں اچھا حکمران ہے وہ جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قوم کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ اچھا حکمران ہے وہ جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے رو رو کے قوم کی خوشحالی کے لیے، امن سکون کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ فرمایا برا انسان ہے وہ جو قوم کو گالیاں دیتا ہے اور قوم اسے گالیاں دیتی۔ فرمایا برا انسان ہے وہ، برا حکمران ہے وہ جو قوم کو ایذا دیتا ہے، قوم کو تکلیف دیتا ہے، قوم کو بے عزت سمجھ کے قوم کو گھٹیا تر سمجھتا ہے اور لوگ اس کے مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ایسا حکمران میرے نبی کی امت کے لیے سب سے بڑا برا حکمران ہے۔ فرمایا عادل حکمران تب تک اللہ کے حوالے ہوتا ہے جب تک وہ اللہ رسول کا نام لیتا رہتا ہے، تب تک اللہ کے حوالے ہوتا ہے جب تک وہ مخلوق کی خدا سے دعائیں لیتا رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سنو، جب وہ اللہ رسول کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قوم کے لیے رونا چھوڑ دیتا ہے، قوم کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، قوم کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے، جب وہ قوم پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کرتا ہے، اس حکمران کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ پہلے یہ حکمران اللہ کے حوالے تھا، جب اس نے قوم کو ایذا دینا شروع کی، جب اس نے قوم کو تکلیف دینا شروع کی، جب اس نے قوم پہ ظلم کرنا شروع کیا، جب اس نے قوم سے بد دعائیں لینا شروع کی، اللہ نے کیا کیا، اس حکمران کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا۔ جب بندہ اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی تباہی اور بربادی لکھتا جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اچھی حکمرانی کیا ہے، کون اچھا کون برا، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، مگر ایک انسانیت کے حوالے سے جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری کائنات کی جان بچائی، اس نے کائنات کے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جس کلمہ پڑھنے والے میرے امتی نے کسی دوسرے امتی کو اتنی عزت دی، اتنا مقام بڑھایا کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے سامنے اس کلمہ پڑھنے والے کا سر فخر سے بلند کر دیا، میرے نبی نے فرمایا ایسا شخص اللہ کے نزدیک بڑے ہی مقام والا ہوتا ہے، ایسا حکمران اللہ کے نزدیک بڑی ہی عزت والا ہوتا ہے، بڑے ہی مرتبے والا ہوتا ہے، جس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ کلمہ پڑھنے والے شخص کا دوسرے تمام مذاہب کے لوگوں کے سامنے سر فخر سے بلند کر دیا۔ فرمایا ایسا شخص قیامت کے دن، جس دن کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا، ایسا حکمران اللہ کے سائے میں ہوگا۔ ایسے عادل حکمران کو، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر رونے والے حکمران کو اللہ کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا۔ آئیے امت کے سب سے بڑے عادل حکمران کی بات کرتے ہیں، وہ حکمران جس نے کہا تھا میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قوم کے لیے رویا کرتے تھے، قوم کی ترقی کے لیے، قوم کی خوشحالی کے لیے، امن سکون کے لیے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اپنی ساری زندگی اسی فکر میں لگا دی، اسی جد و جہد میں لگا دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں آپ اونٹ چرایا کرتے تھے اپنے ابو کے ساتھ۔ سنو جوانو، جو حکمران نبی نبی کرتا ہے، حکمران ہو عام سا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ رسول کا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقام ضرور دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ ایمان لانے سے پہلے آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے ابو نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمت یہ تھی کہ آپ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے۔ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا۔
پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، درمیان والا اونٹ لائن سے ہٹ جاتا، ٹیڑھا ہو جاتا۔ آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہائے وہ عمر جو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتا تھا، جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آیا، ہائے عمر جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے تو 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہ کرنے والے شخص نے شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی، انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ یہ برکت نبی کرنے کی تھی، یہ برکت ساری، یہ مقام سارا، یہ اجر سارا نبی کے ترانے لبوں پر سجانے کا تھا۔ جو حکمران ہر وقت اللہ رسول کی بات کرتا ہے وہ کبھی بھی بے عزت نہیں ہوتا۔ نبی کرنے والا حکمران، اللہ رسول کا نام لینے والا حکمران کرسی سے نیچے کیوں نہ اتر جائے، لیکن لوگوں کے اندر جو اس کی عزت ہوتی ہے وہ کرسی سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غدار حکمران اگر کرسی پہ بیٹھ بھی جائے، بادشاہ بن کر بھی لوگ اسے بھکاری سمجھتے ہیں کہ یہ تو بادشاہی کے لائق بھی نہیں، یہ تو قابل ہی نہیں۔ جوانو، میرے کریم نبی نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یہاں سے نکلتی بعد میں قبول پہلے ہو جاتی۔ پوچھا گیا حضور وہ 3 آدمی کون کون سے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا پہلا روزے دار شخص، افطاری کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے یہاں سے نکلتی بعد میں ہی قبول پہلے ہو جاتی، رد نہیں ہوتی۔ دوسرا مظلوم جب فریاد سنانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یہاں سے دعا نکلتی بعد میں ہی قبول پہلے ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ تیسرا عدل کرنے والا حکمران، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قوم کے لیے دعائیں مانگنے والا حکمران، جب قوم کی ترقی کے لیے، قوم کی خوشحالی کے لیے، امن سکون کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یہاں سے دعا نکلتی بعد میں ہی قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اچھے حکمران کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی اللہ رسول کی بات کرے گا، دوسری نشانی کسی پر نہ ظلم کرے گا نہ ہونے دے گا، تیسری نشانی خود بھوکا رہے گا قوم کو کھلائے گا، خود پیاسا رہے گا قوم کو پلائے گا، چوتھی نشانی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رو کر قوم کی ترقی کے لیے اللہ سے دعا کرے گا۔ یہ اچھے حکمران کی 4 نشانیاں ہیں۔ خلیفہ مامون الرشید کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا تو کس طرح کا حاکم ہے؟ تو نے حضرت عمر کی کہانی نہیں سنی؟ حضرت عمر کس طرح کے خلیفہ تھے، کس طرح کے حاکم تھے؟ ٹاٹ پہن کر گزارا کیا کرتے تھے، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کیا کرتے تھے، اور تو کس طرح کا ظالم حکمران ہے، تو کتنا گنہگار ہے، کتنا ظالم ہے۔ خلیفہ مامون الرشید پہلے تو سنتا رہا، سننے کے بعد خلیفہ مامون الرشید بڑا ہی سمجھدار آدمی تھا، کہنے لگا میاں حضرت عمر کی عوام تھی ابو ہریرہ، اور میری عوام ہو تم جن کو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ اور حضرت عمر خلیفہ تھے، حکمران تھے، اچھے حکمران تھے، عدل کرنے والے حکمران تھے، ان کی عوام تھی ابو ہریرہ، اور میری عوام ہو تم جن کو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ تم پہلے ابو ہریرہ بن جاؤ، میں عمر جیسا بن جاؤں گا، اور اگر تم رہو ایسے ہی بدماش، اور اگر میں عمر جیسا بن کر تم جیسے بدماشوں میں آ بھی گیا تم تو ویسے ہی مجھے پاگل سمجھ کر باہر نکال دو گے۔ میاں میری چنتا چھوڑو، پہلے تم ابو ہریرہ جیسی عوام بنو، اللہ مجھے عمر جیسا حکمران بنا دے گا۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قوم کے لیے دعائیں مانگنے والا حکمران، رو کر دعائیں مانگنے والا حکمران زندگی میں کبھی بے عزت نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، خوشحالی اس کے ساتھ رہتی ہے۔